السلام علیکم، یہ ہے آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ آج کچھ اہم خبریں۔ وفاقی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری دے دی ہے۔ سہیل آفریدی آج بھی عمران خان سے نہیں مل سکے۔ آزاد کشمیر کی حکومت تبدیل کرنے کے اشارے موجود ہیں اور فریال تالپور صاحبہ اپنے بھائی یعنی صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اسلام آباد پرواز کر گئی ہے۔ کل اس حوالے سے ایک اہم اجلاس ہونا ہے اور ادھر مشرق وسطیٰ میں بڑی ہنگامہ خیزی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر مغربی کنارے کے جو علاقے ہیں، زمینیں ہیں، اس پر اگر اسرائیل نے قبضہ کیا تو اسرائیل امریکہ کی حمایت کھو بیٹھے گا۔ پہلے جائزہ لے لیتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی خبر کے حوالے سے۔ سہیل آفریدی صاحب آج اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے اور عدالت نے یہ حکم دیا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات عمران خان سے کرا دی جائے، جس کے فوراً بعد سہیل آفریدی اڈیالہ جیل پہنچے، مگر اڈیالہ جیل کے حکام نے سہیل آفریدی کو نہیں ملنے دیا عمران خان سے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے بہت سارے کام ایسے ہیں، ضروری ریاستی کام ایسے ہیں، سرکاری کام ایسے ہیں جو اس ملاقات پر موقوف ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ اپنی صوبائی کابینہ تشکیل نہیں دیں گے عمران خان کی مشاورت کے بغیر۔ عمران خان کی مشاورت سے ہی وہ اپنی کابینہ اور حکومت کے معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ صوبائی کابینہ سے لے کر خیبر پختونخوا کے بہت سارے معاملات علی امین گنڈاپور کے زمانے میں اندھیرے میں رہے تھے اور اکثر معاملات پر یہ الزام عائد ہوتا تھا کہ علی امین گنڈاپور اسے رات کی تاریکی میں چمگادڑوں کے جاگنے کے وقت تال میل کے ساتھ کہیں اور طے کرتے ہیں۔ لیکن اب جب سہیل آفریدی ایک ورکر کلاس سے ابھرے ہیں اور عمران خان نے وزارت اعلیٰ کا ہما ان کے سر پر بٹھایا ہے، تو اس کے بعد سے صورتحال یہ ہے کہ وہ سہولت جو وزیر اعلیٰ کو حاصل ہوتی تھی عمران خان سے ملاقات کے لیے، وہ سہولت اچانک چھن گئی ہے اور اب تک سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد سے اب تک عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اسی دوران ایک اور ضمنی بات یہ بھی ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک معاملہ یہ بھی اٹھا تھا کہ جو پنجاب کے پریزن رولز ہیں اس میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو کے حوالے سے جو قواعد و ضوابط تھے وہ ضابطہ منسوخ کر دیا تھا، کالعدم قرار دے دیا تھا جسٹس سردار اسحاق صاحب نے، اور جسٹس سردار اسحاق صاحب کے اس فیصلے کو آج پنجاب حکومت نے چیلنج کیا ہے۔ یوں قیدیوں کی سیاسی گفتگو کی یہ جو پابندی تھی جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں لگی تھی، مارشل لا دور میں لگی تھی، اس کو برقرار رکھنے کے جتن کر رہی ہے پنجاب حکومت، جو بہرحال اپنے آپ کو جمہوری حکومت بھی کہتی ہے یا مقبول حکومت بھی کہتی ہے۔ اور اس کا سبب صرف یہ ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے اور ان کے گفتگو زیر بحث رہتی ہے، موضوع بحث رہتی ہے، چنانچہ پنجاب حکومت اس معاملے کو عدالت میں چیلنج کر رہی ہے۔ دوسری خبر وفاقی کابینہ کی طرف سے تحریک لبیک پر پابندی کے حوالے سے ہے۔ وفاقی کابینہ نے اگرچہ تحریک لبیک پر پابندی عائد کر دی ہے، لیکن جو تحریک لبیک والا پورا معاملہ ہے وہ بہت کم ہمارے یہاں زیر بحث رہتا ہے۔ تحریک لبیک پہ جو پابندی حالیہ دنوں میں لگی ہے اس کا سبب ایک المناک واقعہ ہے۔ ایک المناک واقعے کے بعد جب یہ احتجاج کرنے کے لیے نکلے تھے یا اظہار یکجہتی کے لیے نکلے تھے فلسطین کے معاملے میں، تو راستے میں مرید میں اس پورے مجمع کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اب اس پر کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنے لوگ گھائل ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، اس کے بارے میں کوئی اطلاع موجود نہیں ہے۔ ان لوگوں کو کیا کہا جائے؟ پاکستان کے ان شہریوں کو ان کی ہلاکتوں پر شہید کہا جائے یا انہیں ہلاک سمجھا جائے؟ یہ جو زخمی ہوئے ہیں ان سے ہمدردی کی جائے یا نہ کی جائے؟ اب ریاست کی طرف سے اس جماعت پر پابندی لگنے کے بعد یہ سارے مخمسے پیدا ہو گئے ہیں۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کی جماعتیں ہمارے قومی سیاست میں طلوع کیسے ہوتی ہے؟ جو بنیادی نوعیت کا سوال ہے، جو
پاکستان کی سیاست اور صحافت سے غائب ہے وہ یہ کہ اس طرح کی جو انسٹرومنٹل جماعتیں پیدا ہوتی ہے وہ آخر کیوں اپنے ہی بازیگروں کے ہاتھوں سے ختم کی جاتی ہے. ان کو جو بنانے والے ہیں وہی ان کو کیوں ڈھا دیتے ہیں, اور آخر تحریک لبیک پیدا کیسے ہوئی تھی اور اب ختم کیسے ہوئی. میں نے اپنی صحافتی زندگی میں حالیہ دنوں میں یہ دیکھا ہے کہ جب تحریک لبیک خادم رضوی صاحب کے زمانے میں پابندی کی شکار ہوئی یا ایک بار اسی طرح کی سخت ترین ریاستی گرفت میں آنے لگی, تو یہ انتظام کیا گیا کہ تحریک لبیک سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنے اعلانات چھپوانا شروع کیے اخبارات میں کہ وہ ان کا تحریک لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اظہار لا تعلقی کے یہ اعلانات چھپتے رہے, یہاں تک کہ ایک بار پھر تحریک لبیک بااثر حلقوں میں قابل قبول ٹھہری. تو وہی لوگ جو اعلان لا تعلقی کر رہے تھے وہ ایک بار پھر تحریک لبیک کی چھتری تلے کام کرتے ہوئے دکھائی دیے. اب ایک بار پھر یہ سلسلہ شروع ہوگا, اعلان لا تعلقی ہم دیکھیں گے اخبارات میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک لبیک آخر کیوں کر وجود میں آئی تھی, اور یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ لوگ کس کے کہنے پر نکلے تھے. اس حوالے سے جو سب سے سنگین الزام ہے وہ ریاست کے اندر جاری ایک رسہ کشی کے حوالے سے ہے کہ ان لوگوں کو نکالنے والے اور ان لوگوں کو اس انجام سے دوچار کرنے والے دراصل ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. تو آخر یہ جو واقعات ہوئے اس کی کوئی آزادانہ چھان بین ہوگی, ان سوالوں کا کوئی جواب ڈھونڈا جائے گا یا اس پر کوئی گفتگو بھی ہو سکے گی یا نہیں. یہ سارے سوالات وفاقی حکومت کی طرف سے, وفاقی کابینہ کی طرف سے تحریک لبیک پر پابندی کے باوجود برقرار رہیں گے, موجود رہیں گے. جب یہ دور لدے گا, جب یہ وقت گزرے گا, تو ایک بار پھر یہ سوالات پیدا ہو جائیں گے. ہماری قومی زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں سیاستدانوں یا سیاسی جماعتیں, ان پر انگشت نمائی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی مٹی سے نہیں اٹھتی, یہ اپنے طور پر نہیں اٹھتی, یہ اپنے قوت پر کھڑی نہیں ہوتی, بلکہ یہ دوسروں پر انحصار کرتی ہے. طاقتور حلقوں کے ہاتھوں کی چھڑی بن کر رہتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ اسی طرح کے انجام سے دوچار ہوتی ہے. چنانچہ ایک طرف پاکستان کے وہ معصوم سے شہری ہیں جو بہرحال کسی بھی نعرے یا آوازے پر ایک چھتری کے نیچے جمع ہوتے ہیں اور اسے اپنی نظریاتی زندگی سمجھ لیتے ہیں, اسے اپنی اعلیٰ ترین زندگی کا مقصد سمجھ لیتے ہیں, اور زندگی کے اس اعلیٰ ترین مقصد کے ساتھ خود کو وابستہ رکھ کر اپنی جانیں تک ہتھیلی پر رکھتے ہیں. اور دوسری طرف ان کو چلانے اور ہانکنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بنیادی طور پر اپنی دوڑیاں کسی اور کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں. یہ بحث ہونی چاہیے اور یہ موضوع پاکستانی صحافت سے بالکل غائب ہے. تیسری خبر آزاد کشمیر کے حوالے سے ہے. میں نے آپ کو 2 روز پیشتر خبر دی تھی کہ جو پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, اس میں آصف علی زرداری صاحب نے فریال تالپور صاحبہ کو یہ کہا تھا کہ وہ آزاد کشمیر کا محاذ سنبھالیں اور اسلام آباد میں قیام کریں. محترمہ فریال تالپور صاحبہ اپنے بھائی آصف زرداری کے ساتھ اسلام آباد چلی گئی ہے, اور کل ایک اہم ترین اجلاس ہے جس میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے حوالے سے کوئی فیصلہ لیا جانا ہے. پیپلز پارٹی کے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس آزاد کشمیر کی حکومت سازی کے لیے مطلوب ارکان کی تعداد پوری ہو گئی ہے, اور کل آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو کسی طرح یہ موقع دیا جائے گا یا ان کو بالواسطہ پیغام دیا جائے گا کہ وہ اپنے تئیں فیصلہ کر لیں کہ وہ عدم اعتماد کے ذریعے جانا چاہتے ہیں یا پھر استعفیٰ دیں گے. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور یہ جو ڈیولپنگ اسٹوری ہے یہ کیا رخ اختیار کرے گی, اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آخری خبر کی طرف چلتے ہیں. مشرق وسطیٰ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک خطرے کی گھنٹی بجائی ہے اسرائیل کے لیے بھی. انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے مغربی کنارے کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو وہ امریکہ کی حمایت کھو دے گا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جب یہ بات کر رہے تھے, انہوں نے ٹائم میگزین کو انٹرویو دیا ہے, تو عملاً اسرائیل مغربی کنارے کی زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے. مغربی کنارے کی زمینوں پر اسرائیل کا قبضہ جاری ہے. اسی دوران ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ گفتگو منظر عام پر آئی ہے ایک انٹرویو کی شکل میں. صورتحال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل یہ روش برقرار رکھے گا تو وہ مڈل ایسٹ میں جو عرب ممالک ہے اس کی حمایت کھو بیٹھیں گے. انہوں نے ان سے کچھ وعدے کر رکھے ہیں اور بہت کچھ انہوں نے مشرق وسطیٰ سے حاصل کیا ہے. ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے امن کا صحرا اپنے سر سجانا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف وہ ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے تمام مسلم ممالک کی حمایت چاہتے ہیں.
اس ضمن میں وہ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ سعودی عرب بھی ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونے کو تیار ہو گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور اسی دوران اسرائیل فلسطین کی سرزمین پر اپنے قبضے کے عمل کو جاری رکھے گا تو عرب ممالک کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس منصوبے کی حمایت کر سکیں۔ عرب دنیا کی جو حکومتیں ہیں وہ بھی حمایت اپنی کھو چکی ہیں اور عوام کے اندر شدید نفرت اور غصے سے دیکھی جاتی ہے، مگر چونکہ وہاں جبر کا ایک منظم نظام ہے اور عام طور پر اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا جاتا اور اختلاف رائے کی معمولی آوازوں کو تبھی دبا دیا جاتا ہے جب وہ ابھی گونجنا شروع ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر رد عمل کی یہ لہر اٹھنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ مگر یہ جو موقع ہے، یہ جو لمحہ ہے جس پر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے جس ریاست کی سب سے زیادہ حمایت کرتے رہے ہیں اسرائیل کی، اور جس جنگ کے لیے وہ اپنا اسلحہ دیتے رہے ہیں، اس جنگ میں اسرائیل کے ساتھ ایک مشکل صورتحال کے شکار ہے، اور یہ امتحان ہونے لگا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کس طرح کے کروٹ لیں گے۔ یہاں پر دو اہم زاویے ہیں جو میں سوچنے کے لیے چھوڑے جاتا ہوں۔ پہلا زاویہ تو یہ ہے کہ حماس نے جو حکمت عملی اختیار کی تھی جنگی، وہ انتہائی کامیاب حکمت عملی تھی، اور اس جنگی حکمت عملی میں اسرائیل اپنے قیدیوں کو اپنی مرضی سے اور اس بہیمت کے باوجود، اس وحشت کے باوجود، اس درندگی کے باوجود، اس سفاکی کے باوجود جو اس نے فلسطین میں برپا اور بپا کی اور پوری دنیا میں اپنے لیے مخالفت مول لی، پوری دنیا کی حمایت کھو دی، اس کے باوجود وہ اپنے قیدیوں کو چھڑا نہیں سکا تھا حماس کے ہاتھوں سے۔ دوسری طرف حماس نے اس امن مشن کا حصہ بن کر، یا جو امریکہ کی طرف سے جو ایک آپشن دیا گیا تھا اس کو قبول کر کے اسرائیل کی اس توقع کو ختم کر دیا تھا کہ حماس اس کھیل میں شامل نہیں ہوگا۔ حماس کے لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خود اسرائیل کے لیے اس لیے دشوار ہوگا کہ اسرائیل کی جو اندرونی حقیقتیں ہیں، اسرائیل میں جو نتن یاہو کی کم ہوتی حمایت ہے، جو انتہا پسندی اور صہیونی عزائم ہیں، ان کو قرار نہیں آئے گا۔ چنانچہ جو حماس نے حکمت عملی اختیار کی تھی، وہ حکمت عملی کس طرح پوری ہو رہی ہے، وہ حکمت عملی کس طرح اپنا جادو جگا رہی ہے، یہ ایک ایسا مضمون ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ حماس نے کیا کچھ حاصل کیا ہے اور حماس کیا کچھ حاصل کرنے جا رہا ہے آئندہ دنوں میں۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی موضوع ہے اور بہت جائزہ طلب ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے ایک مختلف رائے بھی پائی جاتی ہے، تو اس مختلف رائے پر بھی سوچنا چاہیے اور اس رائے پر بھی سوچنا چاہیے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔